اس کو آیت کہتے ہیں. آیت نمبر ہے 29 اور 29 نمبر آیت ہے. سورت ہے سورہ فتح اور پارہ ہے پارہ نمبر 26. اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہاں پر وہ جو سب سے بڑی لطیف اور محبت کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے وہ یہ کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ان کے اسم ذاتی کے ساتھ مخاطب کر رہا ہے. جو کفار نے آپ کے نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کو اعتراض تھا جب صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات چل رہے تھے تو اس وقت جب صلح حدیبیہ کا جو ہے وہ صلح نامہ تیار ہوا تو اس صلح نامے کے اوپر کیا ہوا کہ کفار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جب وہ لیٹر لکھا گیا تو وہ اس کے اوپر سب سے پہلی ہیڈنگ تھی کہ یہ جو معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور اہل مکہ کے درمیان جو ہے یہ ان شرائط پر طے ہو گیا. تو اس میں جو ہے وہ کفار کی طرف سے جو سفیر بن کر آئے تھے کفار مکہ کی جانب سے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ لفظ محمد کے ساتھ جو رسول اللہ کا لفظ ہے یہ کاٹیں گے اس لیے کہ ہمارا آپ کے ساتھ تو جھگڑا ہی یہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. تو حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاہدہ لکھ رہے تھے تو حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولائے کائنات سے کہا کہ تم لکھ دو کہ جو ہے وہ یہ کاٹ دو اور لکھ دو کہ محمد اور اہل مکہ کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا. تو حضرت مولائے کائنات حیدر کرار جناب علی المرتضیٰ نے کہا کہ جس قلم سے اور جس روح سے اور جس دل سے میں اپنی زبان سے دل سے جو محمد الرسول اللہ کہہ چکا ہوں اور لکھ چکا ہوں میں تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا نام اپنے ہاتھوں سے کاٹوں. یہ تو ممکن نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حضرت مولائے کائنات سے قلم لے کر کہا کہ خود اپنا نام پھر خود تحریر فرمایا. اب کفار کو اسلام پر اعتراض تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے فرمایا کہ کفار اگر میرے محبوب کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو سنو تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اور یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو یہاں خداوند قدوس نے جو عظمت مصطفیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم ذاتی کے ساتھ آپ کی رسالت کا اور آپ کی نبوت کا اعلان فرمایا. یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوا اور آپ کا اسم ذاتی لے کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جہاں اور شرف حاصل ہیں، جہاں پر کائنات کے آپ تاجدار ہیں، جہاں پر آپ خاتم النبیین ہیں، جہاں پر آپ امام الانبیاء ہیں، جہاں پر آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہاں پر اعزاز مصطفیٰ کو اس آیت میں اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ خداوند قدوس نے اپنے الگ اس سے پہلے جتنی مختلف مقامات ہیں قرآن کے اندر کہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر مختلف صفات مصطفیٰ کے ساتھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. لیکن یہاں پر حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم ذاتی کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا. اور پھر یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم ذاتی کا بھی اللہ نے نام لیا وحی کے ذریعے. قرآن میں آپ کے اسم ذاتی کو ذکر کیا اور مفسرین نے لکھا کہ قرآن میں 4 مقامات ہیں جو ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم ذاتی کے ساتھ اللہ نے آپ کو مخاطب کیا. جس طرح کے دوسرے مقام پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. جب میرے محبوب کی رسالت کا اعلان کیا تو اللہ نے پھر بھی آپ کے اسم ذاتی کے ساتھ تاکہ کوئی یہ شک و شبہ نہ کر سکے کہ یہ شاید کسی اور کے لیے یہ آیت اتری تھی. اللہ تعالیٰ نے محبوب کے اسم ذاتی کو ذکر کر کے آپ کی نبوت کو بھی بیان کر دیا، رسالت کو بھی بیان کر دیا اور نبی کے خاتم النبیین ہونے کا جب اعلان کیا کہ میرے مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں، میرے مصطفیٰ جو دین لے کر آئے ہیں وہ خاتم الادیان ہے، میرے مصطفیٰ جو کتاب لے کر آئے وہ خاتم الکتب ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا بھی جب اللہ نے وحی کے ذریعے اعلان کیا تو وہ بھی آپ کے اسم ذاتی نام محمد لے کر خاتم النبیین آپ کو اس لیے کہا ہے
کہ کوئی بھی شخص اپنے ذہن کے اندر یہ شبہ تک نہ لا سکے، شائبہ تک نہ لا سکے، کوئی اس کے ذہن میں وہم و گمان بھی پیدا نہ ہو کہ شاید یہ خاتم النبیین سے کوئی اور مراد ہے۔ اور بعض لوگوں نے کیا کہ خاتم کا معنی مور ہے، اور اس سے جس طرح کے جو منکرین ختم نبوت ہیں انہوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں آ کر پھر ان کے منہ بھی بند ہو گئے کہ جہاں پر خاتم النبیین تو اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے آپ کے اسم ذاتی محمد کا ذکر کر کے بتا دیا کہ خاتم النبیین جو ذات ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، محمد ہیں ان کا اسم گرامی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے جہاں پر ذاتی اسم گرامی کے ساتھ آپ کو مخاطب کیا، وہاں پر کہیں آپ کی رسالت کا اعلان کیا، کہیں نبوت کا اعلان کیا، کہیں آپ کا جو ہے وہ خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا۔ تو اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ذاتی سے آپ کی اعلان رسالت کون فرما رہا ہے، آپ کے رسول ہونے کا اعلان کون فرما رہا ہے، آپ کے نبی ہونے کا اعلان کون فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ کو اس آیت میں ظاہر کیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے محبوب کو ان کے ذاتی اسم گرامی کے ساتھ ہے، ذاتی نام مبارک کے ساتھ مخاطب کیا، وہاں پر فرمایا والذین معاہ، اور جو میرے محبوب کے ساتھ آپ کے اصحاب باصفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے تمام صحابہ کا بھی ذکر کر دیا، بتا دیا کہ جو محبوب کے جو پر ایمان لے کر آپ کے صحابہ ہیں، اور ان کی کیا ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں دین کے معاملے میں اور اسلام کے معاملے میں۔ وہ جو ہے وہ منکرین کے لیے ان کے پاس کوئی جو ہے وہ رعایت نہیں ہے۔ اور اس اشداء علی الکفار سے مراد کیا تھی، یہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ تھا کہ جنہوں نے جو ہے وہ کفار نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جب تمام صحابہ سے بیعت لی تو ہر ایک نے بیعت کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لیں گے، اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ کفار کا، منکرین کا مقابلہ کریں گے۔ اور سب کی بیک آواز ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بیان کر دیا کہ میرے محبوب کے ساتھ رہنے والے اشداء علی الکفار، کفار پر بڑا سخت ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، رحماء بینہم۔ اس آیت پر میں آج گفتگو کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ نبی پاک کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح محبت کرتے تھے، یا صحابہ اکرام کی اور اہل بیت کی آپس میں کیا محبت ہوتی تھی، اور اہل بیت کی صحابہ اکرام سے کیا محبت ہوتی تھی، اور اہل بیت اطہار سیدنا صدیق اکبر امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کو کس محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس روایت پر انشاءاللہ میری آج کی گفتگو ہوگی جتنا بھی ہمیں وقت نصیب ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رحماء بینہم، کہ میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں یہ آپس میں بہت نرم دل ہیں، کیا ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اب دنیا صحابہ میں نفرتیں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ بدبخت وہ ہیں کہ جو صحابہ اکرام کی محبت کا نعرہ لگا کر اہل بیت کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ بدبخت وہ ہیں جو صحابہ اکرام کی جو ہے وہ محبت کا نعرہ لگا کر اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر ہمیں عقیدہ کیا دیتے ہیں، کہ وہ عقیدہ ہمیں یہ دیتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ایک شعر میں حضور علیہ السلام کی 2 احادیث کو بیان کر دیا۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے بھی دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور نبی پاک کے ایک ایک صحابی سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کے آپس میں تعلقات کو کس طرح بیان کر دیا، رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، انہوں کے دل ایک دوسرے واسطے پاک ہیں، صاف ہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں، انتہائی نرم دل ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں یہ آپ نے قرآن کریم کا ایک سن لیا، اور اب میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں اور وہ روایت پیش کرتا ہوں جس کو جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس روایت کو جو ہے وہ
مسند بزاز کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. حضرت ابو نعیم نے معرفت الصحابہ کے اندر بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اسی طریقے سے نوادر الاصول کے اندر بھی یہ حدیث نقل ہے. سب سے پہلے اس روایت کو، کیونکہ اس روایت کو، اس حدیث کو افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو بزبان مولائے کائنات جناب حیدر کرار تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو کس طرح بیان کرتے ہیں. پہلے حدیث کا حوالہ نوٹ کر لیں. مسند بزاز ہے، حدیث نمبر ہے 928. اور اسی طریقے سے یہی حدیث حضرت ابو نعیم نے معرفت الصحابہ حدیث نمبر ہے 894. اور اسی طریقے سے نوادر الاصول کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ ہے 142. اس کے اوپر جو ہے وہ نقل فرمایا ہے. اور اس حدیث کے راوی کون ہیں اور ان مناقب کو کون بیان کرتا ہے؟ خود مولائے کائنات جناب تاجدار حل عطا حضرت علی المرتضی بیان کرتے ہیں. اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. بڑی ایمان افروز روایت ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اب قرآن کے وہ الفاظ یاد رکھیے گا، ان الفاظ پر میں اس حدیث کا نتیجہ نکالوں گا. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نبی پاک کے جو صحابہ ہیں ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں؟ رحماء بینہم. یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ میرا رب ہے. صحابہ کی اس فضیلت کو، آپس کے تعلقات کو کون بیان کر رہا ہے؟ میرا رب. اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم. دنیا میں کوئی ان میں اگر تفاوت ڈال کر، دنیا میں کوئی ان میں نفرت ڈال کر، دنیا میں کوئی ان کی ایک دوسرے کے خلاف بغض کو بیان کر کے اگر کوئی اپنا منہ کالا کر رہا ہے تو یہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. اس کے وہ بدبخت انسان ہے جس کو اللہ کا قرآن سمجھ میں نہ. اللہ فرماتا ہے نبی کے صحابہ میں کوئی اختلاف ہے نہیں. اللہ فرماتا ہے نبی کے صحابہ رحماء بینہم، آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہیں. فرمایا نرم دل ہیں. فرمایا آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مرتبے، مقام، عظمت، فضیلت کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. تو حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال مبارک ہوا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا. غسل دینے کے بعد آپ کو کفن پہنایا گیا. کفن پہنانے کے بعد جب آپ کی باڈی تیار ہو گئی تو مولائے کائنات تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا جناب حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر تشریف لائے. کہ جب صدیق اکبر کی باڈی تیار ہو گئی، آپ کو غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، تو آپ جو ہے وہ باہر تشریف لائے تو باہر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام اشکبار آنکھوں میں کھڑے تھے، ہزاروں کی تعداد میں. حضرت ابو بکر صدیق کی باڈی تیار کرنے کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق کے غسل کے بعد، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنانے کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق کو سفر آخرت کے لیے تیار کرنے کے بعد مولائے کائنات جب باہر تشریف لائے تو باہر ہزاروں صحابہ اکرام کھڑے تھے. ہزاروں صحابہ اکرام باہر کھڑے تھے. تو مولائے کائنات جناب حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر خطاب کیا صحابہ سے. کیا کیا؟ آج آپ کی خدمت میں مولائے کائنات کا وہ خطاب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مولائے کائنات نے شان صدیق اکبر میں پیش کیا. مولائے فضائل صدیق اکبر بزبان مولائے کائنات، افضلیت صدیق اکبر بزبان مولائے کائنات آپ کی خدمت کے اندر پیش کی جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت مولائے کائنات حضرت صدیق اکبر کا جب باڈی تیار ہو گئی، جنازہ تیار ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، غسل دے دیا گیا، جب بالکل تمام صحابہ اکرام جو باہر موجود تھے تو مولائے کائنات باہر تشریف لائے تو آپ نے تمام صحابہ ہزاروں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا رحمک اللہ ابا بکر. سب سے پہلے الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے. کیا دعا دی؟ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے. اور یہ خطاب کس وقت کر رہے ہیں مولائے کائنات؟ جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد آپ کے فضائل بیان کر رہے ہیں. فرمایا اللہ رحمک اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے. کنتو اول القوم اسلاما
اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ پہلے مسلمان، سب سے پہلے سرکار پر اسلام لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اول المسلمین ہونے کا اعلان کام کر رہا ہے جناب مولا کائنات۔ یہ آپ کی دوسری فضیلت۔ پہلے دعا دی کہ رحمک اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، اور دوسری کیا دعا دی کہ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور پھر تیسری فضیلت کیا بیان فرمائی؟ آپ مولا کائنات فرماتے ہیں وَأَخْلَصَهُمْ إِيمَانًا، فرمایا ایمان لانے میں نبی پاک کے صحابہ میں ایمان لانے میں سب سے زیادہ مخلص بھی ابو بکر تھے۔ یہ فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ مولا کائنات، تاجدار حل عطا، مولا مشکل کشا، حیدر کرار، جناب علی المرتضیٰ۔ اور چوتھی فضیلت بیان کرتے ہیں وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا، اور فرمایا میرے مصطفیٰ پر جو ہے وہ سب سے زیادہ کامل یقین بھی رکھنے والوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر تھے۔ ایمان لانے میں پہلے نمبر، فرمایا یقین کرنے پر پہلے نمبر، اور پھر فرمایا کہ پختہ یقین پر پہلے نمبر پر تھے، اور دین میں اخلاص کے اعتبار سے بھی آپ کا پہلا نمبر تھا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ مولا کائنات۔ پھر فرماتے ہیں اخوفہم للہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف، سب سے زیادہ تقوی، سب سے زیادہ باطنی کیفیت، سب سے زیادہ متقی بھی ہم صحابہ میں جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اور یہ حضرت مولا کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا گواہی دی کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ متقی تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، میرا ابو بکر جو ہے جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے تقوی کو بیان فرمایا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے تقوی ابو بکر کو کہا کہ سب سے زیادہ متقی، مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر سب سے زیادہ متقی، مولا کائنات یہاں فرما رہے ہیں ابو بکر سب سے زیادہ متقی ہیں۔ تو سب سے زیادہ متقی کون فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں اتقا کہہ کر کے فرما کر آپ کی افضلیت، اور اس جملے کے اندر جو ہے وہ اخوفہم للہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی بھی ابو بکر تھے۔ تو یہاں پر افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات بیان فرما۔ پانچویں فضیلت حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں وَأَعْظَمَهُمْ غِنَاءً، فرمایا کہ نبی پاک کے کم و پیش 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ غنی بھی ابو بکر تھے، اور ایسے غنی تھے کہ اپنے سارے کا سارا مال مصطفیٰ کریم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ اللہ کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر کا ایک ہی جواب تھا کہ جو ہے وہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور اس منظر کو جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اشارہ دیا کہ پروانے بلبل کو ہے پھول اور پروانے کو ہے چراغ بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غنی ہونے کو بھی مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں۔ چھٹی فضیلت آپ کی، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وَأَخْوَتَهُمْ عَلَى رَسُولِهِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ خدمت گزار بھی ابو بکر تھے۔ یہ فضیلت کام سب سے زیادہ متقی ابو بکر، کام گواہی دے رہا ہے مولا کائنات۔ سب سے نبی پاک پر سب سے اول المسلمین صحابہ میں کون ہے؟ صدیق اکبر گواہی کون دے رہا ہے؟ مولا کائنات۔ نبی پاک پر کامل یقین، سب سے زیادہ یقین رکھنے والے کون؟ ابو بکر، گواہی کون دے رہا ہے؟ مولا کائنات۔ نبی علیہ السلام پر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دین میں سخی کون تھے؟ ابو بکر، کون گواہی دے رہا ہے؟ مولا کائنات۔ اور پھر 7ویں فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، کہ اسلام کی خاطر مسلمانوں پر سب سے زیادہ شفیق بھی ابو بکر تھے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہم نے لکھا ہے کہ 7 غلام ایسے
جن کو اسلام لانے کی پاداش میں سزا دی جا رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے بھاری قیمت میں ان کو خرید کر ان کے اسلام کے لیے آزاد کر دیا، اور ان میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی 7 غلاموں کو خرید کر اسلام کے لیے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ اسلام کی خاطر لوگوں پر سب سے زیادہ مہربان بھی ابوبکر تھے، سب سے زیادہ شفیق بھی ابوبکر تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَآمَنَهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، اور نبی اہل اسلام پر سب سے زیادہ امان والے بھی ابوبکر تھے۔ یعنی صحابہ اکرام کو اسلام کی لانے کی پاداش میں جب کوئی تکلیف ہوتی، کوئی مشکل ہوتی اور کسی قسم کی اذیت سے گزرنا پڑتا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر امان لیتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ جس طرح مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین ہیں، شفیق ہیں، مصطفیٰ کریم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے ابوبکر کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ تو کوئی دکھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے تو وہ اپنے دامن کرم کو اور دامن رحمت کو پھیلا دیتے ہیں۔ 9ویں فضیلت سنیے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ احسنہم صحبتاً، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے ہم صحابہ میں سے سب سے زیادہ نبھایا ہے، سب سے اچھا نبھایا ہے، اور ایسی صحبت کو نبھایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، کہ ان کی صحبت کا اعلان بھی اللہ فرما رہا ہے، ان کی صحابیت کا اعلان بھی اللہ فرما رہا ہے، ان کی افضلیت کا اعلان بھی اللہ فرما رہا ہے، ان کی صدیقیت کا اعلان بھی اللہ فرما رہا ہے، ان کے صادق ہونے کا اعلان بھی اللہ فرما رہا ہے، ان کے شفیق ہونے کا اعلان بھی اللہ فرما رہا ہے، ان کے انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے مناظر کو بھی اللہ بیان فرما رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کو جو سب سے زیادہ کسی نے نبھایا ہے، تو مولا کائنات آپ کے انتقال کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کا نام ابوبکر ہے۔ اس کی مثال ہجرت کا منظر موجود ہے، اس کی مثال غار ثور موجود ہے، اس کی مثال سانپ کے منہ کے اندر ایڑی دینا موجود ہے، اس کی مثال کفار سے تکلیفیں پانا موجود ہے، اس کی مثال طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرنا موجود ہے۔ 10ویں فضیلت بیان کرتے ہوئے مولا کائنات حضرت ابوبکر صدیق کی 10ویں فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا، فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلتیں اور افضلیت بھی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو عطا فرمائی تھی، اور افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ جناب مولا کائنات تاجدار حل عطا۔ اور 10ویں فضیلت 11ویں فضیلت سماعت فرمائیے، آپ فرماتے ہیں کہ وَأَكْثَرَهُمْ سَوَابِقًا، کہ بہنائیوں میں سب سے زیادہ سبقت لینے والوں کا میں جو شخصیت تھی اس کا نام بھی ابوبکر تھا۔ یعنی نیکیوں میں بھی، نیکیوں کے باب میں بھی ابوبکر پہلے نمبر پر۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ مولا کائنات۔ انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں بھی جو وہ پہلے نمبر پر کون؟ ابوبکر۔ اعلان کون کر رہا ہے؟ مولا کائنات۔ سب سے زیادہ امت پر، نبی پاک کے صحابہ میں امت پر سب سے زیادہ مہربان کون؟ ابو بکر۔ اعلان کون کر رہا ہے؟ جناب مولا کائنات۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ کی 12ویں فضیلت بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَاتًا، پوری امت میں سب سے افضل ترین جو ہستی ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ اور یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ جناب مولا کائنات تاجدار حل عطا، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کر فرماتے ہیں؟ نبی پاک کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر۔ پھر فرماتے ہیں 12ویں فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَقْرَبَهُمْ مِنْ رَسُولِهِ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی بھی ابو بکر صدیق تھے۔ قرب کے اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر صدیق آپ کے زیادہ قریب تھے۔ اور قربت کیسی ملی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نے اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے قریب ابو بکر صدیق آئے۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کی، سب سے پہلے قریب ابو بکر صدیق آئے۔ نبی علیہ السلام غار میں گئے، آپ کے قریب اور کوئی نہیں، صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی میں، غزوات میں قریب ابو بکر صدیق، معیت میں قریب ابو بکر صدیق، صدیقیت میں قربت ابو بکر صدیق۔ یعنی کائنات میں حضور نے زندگی میں اپنے آپ سے حضرت ابو بکر صدیق کو جدا نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ رفاقت، یہ قربت اتنی پسند آئی کہ وصال کے بعد
بعد بھی مزار کے میں بھی اپنے قریب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا کائنات ہے، آپ کی 12ویں فضیلت بیان کرتے ہیں اور آپ کی 13ویں فضیلت بیان کرتے ہوئے اس موقع پر مولا کائنات فرماتے ہیں وَأَشْبَعَهُمْ بِهِ هَدَايَا خُلُقًا وَسَمْتًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کی جھلک بھی عمل میں سب سے زیادہ ہمیں صدیق اکبر میں نظر آتی ہے۔ یعنی حضرت صدیق اکبر مولا کائنات یہ بات کیا بتا رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر فنافی الرسول تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آداؤں کو اگر تلاش کرنا ہے تو آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں۔ اس کو صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے، بڑی ایمان افروز بات ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ آ جائے گا۔ صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ جب 3 دن اور 3 راتیں ہجرت کے دوران جو حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کے چہرہ انور کا دیدار کرتے رہے نا، حضور کے چہرے سے نکلنے والا نور چہرہ صدیق میں پیوست ہو رہا تھا۔ حضور اور اتنے انہماک سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا کہ سانپ کاٹ رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے، لیکن صدیق اکبر کو پرواہ نہیں، آنکھ کو جھپکنے نہ دیا۔ جس وقت مدینہ طیبہ میں پہنچے نا، اہل مدینہ کو شبہ ہو گیا، اشتباہ ہو گیا کہ یہ جو 2 ہستیاں آ رہی ہیں ان میں رسول اللہ کون ہے اور ابوبکر صدیق کون ہے، کیونکہ اہل مدینہ نے نہ اس سے پہلے رسول اللہ کو دیکھا ہوا تھا نہ صدیق اکبر کو دیکھا ہوا تھا۔ تو صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ اہل مدینہ نبی پاک کو چھوڑ کر صدیق اکبر کی طرف بڑھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ جب اس طرف بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پگڑی اتاری، چادر کو پھیلایا، اس طرح خادموں کی طرح کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا میں تو غلام ہوں، تو میں تو عکس ہوں، اصل تو یہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے حضرت ابوبکر اہل مدینہ کو اشتباہ کیوں ہوا؟ فرمایا 3 دن اور 3 راتوں میں جو چہرہ مصطفیٰ سے جو نور نکلا تھا نا، اس نور نے ابوبکر صدیق کے چہرے کے اندر وہ نقش کیے تھے کہ چہرہ صدیق میں بھی چہرہ رسول نظر آ رہا تھا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا، اور اسی کو قرآن میں اللہ نے صبغۃ اللہ کہہ کر کے بتا دیا کہ وہ محبوب لوگ جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور اللہ کے رنگ میں اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ اور اس کا اعلان کون کر رہا ہے؟ اشبعہم کیا کر کے جناب سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ کیا اشبعہم کا کیا معنی؟ مولا کائنات کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے صدیق نو اپنے رنگ وچ رنگ دیتا سی۔ صدیق کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ رسول اللہ کا ہو چکے۔ صدیق رسول اللہ کے، ان کا مال رسول اللہ کا، ان کی اولاد رسول اللہ کی۔ تو یہ اور 15ویں فضیلت کیا فرماتے ہیں کہ وہ اوثقہم عند اشرفہم منزلۃ واکرمہم علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اعتماد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت اور تکریم بھی جہاں رسول اللہ کے نزدیک جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام اور آپ پر رحم فرمائے۔ تو یہ مولا کائنات حیدر کرار تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا نے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کو، عظمت کو، رفعت کو، افضلیت کو، تقوی کو، مقام کو بیان کر دیا۔ ادھر اللہ بیان کر رہا ہے کہ نبی کے صحابہ کیا ہے؟ رحماء بینہم۔ مولا کائنات اعلان کر رہے ہیں کہ میرا صدیق کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہی تعلق صدیق اکبر کا اہل بیت اطہار کے لیے تھا، یہی تعلق تمام صحابہ کا ایک دوسرے کے بارے میں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عظمت صدیق اکبر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو مولا کائنات نے جناب صدیق اکبر کی بیان فرمائی۔